لیں جی دوستو، مجھے ذرا کائنڈلی کنفرم کر دیں کہ اسکرین کلیئر ہے سب کی. عامر بھائی اسکرین کلیئر ہے؟ سر اسکرین صحیح نہیں آ نو سر. کیا ایشو آ رہا ہے؟ کسی کے پاس کلیئر نہیں ہے؟ بلیک آ رہی ہے. سر بلیک اسکرین آ رہی. ویٹ، اب شو ہوئی ہے سب کے پاس؟ سر علی بھائی اسکرین سے ہو رہی ہے شیئر سب کے ساتھ کے یا نہیں؟ شو ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ آ رہے ہیں محمد طاہر رضی has started screen sharing اور لوڈنگ ہو رہی ہے اس پہ. لوڈنگ ہو رہی ہے، وہ آپ نیٹ کا ایشو ہوگا پھر آپ کی طرف. سر مجھے لگتا ہے نیٹ کا نہیں ایشو. سر یہاں پہ بھی نہیں آ رہے. کسی کے پاس اسکرین شو نہیں ہو رہی؟ یس سر اسکرین شو ہو نو رہی. سر. ٹھیک ہے میں دوبارہ کرتا ہوں، ویٹ کریں. کوئی نہیں، آج ہمارا فرسٹ ہے تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کر لیتے ہیں اس کو. اگر کچھ نہ نئے دوست ابھی دوبارہ ایڈ ہو رہے ہیں تو وہ اکٹھے ایڈ ہو جائیں، دوبارہ بار بار مجھے بیک جانا پڑتا ہے. آپ ذرا مجھے بتائیں کہ اسکرین کلیئر ہے؟ جی صاحب کلیئر ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا. سر اسکرین پر ہو رہا ہے. واٹ از کرپٹو کرنسی پارک ٹریڈرز، یہ سب کو شو ہو رہا ہے؟ ہاں یہ شو ہو یس رہا سر. ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا. یس. اوکے اوکے اوکے. اچھا یہ فرسٹ پہ ہمارے پاس ہے کہ سب سے اچھا آپ کے جتنے بھی کویشچن ہوں گے نا وہ میں اینڈ پہ اپنا ایک سیشن رکھا ہوا ہے ہم نے آج کا، کہ میٹنگ کے لاسٹ پہ ہم نے جسٹ کویشچنز آنسر کی ایک نشست صاحب نے سیٹ. سب سے پہلے صرف میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، آپ سننا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم جسٹ اسی پہ فوکس کریں گے، اور جس کا جو بھی کویشچن ہوگا وہ اینڈ پہ جا کے آخری سیشن میں ہم انشاءاللہ اس کو ضرور لیں گے اور اسی پہ انشاءاللہ اس کو کریں گے. نہیں جی، ہر بندے کے مائنڈ میں اس وقت جو بیسک کویشچن ہے وہ یہی ہوگا کہ واٹ از کرپٹو کرنسی. آپ کیوں ہمیں کہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی میں آئے؟ کرپٹو کرنسی کیا ہے؟ ایسی کیا چیز ہے اس کے اندر کہ ہر بندہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ پاکستان میں پچھلے 2 ماہ کے اندر 60 to 70% جو بزنس مین ہیں وہ اس کرپٹو کرنسی کے اندر انوالو ہو گئے ہیں. ایسی کیا چیز ہے اس کے اندر کہ جو سب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر آ جاؤ، اس کے اندر آ جاؤ؟ ایسا کیا چیز ہے؟ تو سب سے بیسک کویسچن ہر بندے کے مائنڈ میں، ہر ایک کامن پرسن کے مائنڈ میں آتا ہے کہ واٹ از کرپٹو کرنسی. تو اس کا آنسر کی طرف چلتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی بیسک ہمارے پاس ہے کیا. کرپٹو کرنسی کی اگر ڈیفینیشن کی جائے ایک جنرل وے میں، ایک کامن طریقے سے، وہ یہ ہوگی کہ یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے. میں اس کو تھوڑا سا بیک پہ جاتا ہوں پہلے ڈیفینیشن کرنے سے پہلے، کہ کچھ ایسا کچھ پیریڈ پیچھے چلے جائیں، مین کے اپنے پاس میں چلے جائیں. تو سب سے پہلے کیا چیز تھی ہمارے پاس کہ فار ایگزامپل میں نے فصل اگائی، میرے پاس گنے کی فصل ہے، تو مجھے گنے کی فصل دے کے مجھے کپاس چاہیے، تو میں کیا کرتا تھا کہ میں گنا دے دیتا تھا، کپاس لے لیتا تھا. ایسے ایک دوسرے میں ایکسچینج کرتے تھے. پھر اس کی جگہ آ کے دھات نے لے لی، میٹ نے لے لی، اس کے بعد آگے آ کے پھر وہ جو پیج کرنسی ہے جسے آج کل کے دور میں ہم یوز کرتے ہیں وہ آ گئی. تو یہ آپ کے پاس فزیکل کرنسی تھی. اسی طریقے سے یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے، یہ آپ کے پاس کرپٹو کرنسی ہے، ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جس کے اندر آپ ایک خفیہ طریقے سے اس کو اپنے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں. خفیہ طریقے کا اس لیے میں ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ خفیہ کا مطلب ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ فزیکلی اس کو لے کے جائیں، یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے. جیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں ایسے آپ کے یہ اکاؤنٹ میں ہے، اور یہ آپ کی گولڈ کرنسی آپ اسے کہہ سکتے ہیں.
گولڈ مارکیٹ اسے کہہ سکتے ہیں, ایسے آپ ڈیجیٹل کرنسی کہہ سکتے ہیں. یہ چیز آپ کے پاس ہے, یہ بیسیکلی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور ویریفائڈ ہوتی ہے. ایک آپ کے پاس آپ کے سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کے کیا گئے کہ آپ کے پاس ایک سسٹم کو ریکارڈ کے طور پہ آپ کے اکاؤنٹ میں سیو ہوتی ہے ڈیجیٹل کرنسی. جیسے روپیہ ہے پاکستان کا, تو روپیہ آپ کے پاس اس کرنسی کے اندر آپ کے بینک میں پڑا ہوا ہے, تو وہ آپ کے پاس یہاں سیو ہوگا, اس میں کوئی رد و بدل کا چانس ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس سیو ہوتی ہے. یہ ایک سمپل ورڈ میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے, کرپٹو کرنسی از اے ڈیجیٹل کرنسی اینڈ پیپر کرنسی از اے فزیکل کرنسی. یہ آئی تھنک سب کو سمجھ آ گئی ہوگی, اس سے زیادہ اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے. یہ جی جی اچھا, دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس نیکسٹ جو ہمارے پاس کوشچن آتا ہے کہ کرپٹو کرنسی بیسیکلی اس کا اوریجن کیا ہے, یہ کہاں سے آئی, کیا چیز تھی ہمارے پاس, یہ آج آ گئی ہے تو کہاں سے اٹھ کے آ گئی, اس کا کوئی تو اوریجن ہوگا نا, کہیں سے تو یہ نکلی ہوگی. تو اس کا میں تھوڑا سا بیک پہ جاؤں تو بیک پہ آپ کو میں اس چیز کی ایک چیز سمجھا دوں, بتا دوں کہ یہ کیا چیز ہے, کہاں سے آئی ہے. تو یہ سب سے پہلے ایک یونیورسٹی اسٹوڈینٹس کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ یہ سبمٹ اسائن کی گئی تھی, ایک اسائنمنٹ کے طور پہ کہ آپ لوگوں نے اس پہ کام کرنا ہے. تو انہوں نے یہ کام کیا اور یہ آپ کے پاس کرپٹو کرنسی کی صورت میں آپ کے پاس آپ کو ملی. یہ بیسیکلی ایک اسٹوڈینٹس کا پروجیکٹ تھا, اور اس کو جو مارکیٹ میں کرپٹو کرنسی کو ایک گورنمنٹ کی طرح کہہ لیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹ میں جو ایک زیادہ اہمیت ملی وہ 2009 میں ایک پروجیکٹ کے طور پہ, ایک پروگرام کے طور پہ ملی, جس کو سب سے پہلے اسٹاکسی ایک سائنٹسٹ تھا, ایک ناکاموچو تھا, ان دونوں نے آ کے ایک بلاک چین بنایا, بلاک چین کی ایک ڈیجیٹل کرنسی بنائی. ڈیجیٹل کرنسی کو پھر انہوں نے ایک نئے دور کا آغاز کر دیا کہ ہمارے پاس یہ ہمیشہ کے طور پہ جیسے ڈالر انٹرنیشنل طور پہ چلتا ہے نا, ایسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس اب چلے گی ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹس میں. فار ایگزامپل آپ دراز سے کچھ بائنگ کرنا چاہتے ہیں, دراز کو تو سب جانتے ہوں گے. اسی طریقے سے انٹرنیشنل بازار ہے, بازار.com ہے, پاکستان کی ایک بڑی مشہور و معروف ویب سائٹ ہے. علی بابا کا نام سب نے سنا ہوگا, علی بابا ایک بڑی مشہور ویب سائٹ ہے. اس کے بعد امیزون کا نام سب نے سنا ہوگا. اسی طریقے سے یہ ڈفرینٹ جتنی بھی آن لائن کرنسیز ہیں, ان سب کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان پہ ہم نے پیسہ سینڈ کرنا ہے, اپنے اکاؤنٹ سے سینڈ کرتے تھے. اب ہمیں اکاؤنٹ سے سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہمارے پاس اکاؤنٹ میں یہ جو ڈیجیٹل کرنسی پڑی ہے تو ہم نے ڈیجیٹل طریقے سے ہی اس کو خفیہ طریقے سے ہی آپ نے آگے فارورڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ 2009 کے بعد یہ اس طریقے سے اس کو بٹ کوئن کو ایک بلاک چین بنا دیا. اکثر لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو کرپٹو کرنسی ہے وہ اصل میں بٹ کوئن ہی ہے. ایک سمپل کوئن کو کرپٹو کرنسی کا اگر دل کہا جائے تو برا نہیں ہوگا, غلط نہیں ہوگا, کہ بٹ کوئن از اے ہارٹ آف کرپٹو کرنسی, یا بٹ کوئن از اے کرپٹو کرنسی. بٹ کوئن ہی آپ کے پاس کرپٹو کرنسی ہے. یہ بیسیکلی آج کی مارکیٹ میں اس کو سمجھا جاتا ہے. یہ اس کا اوریجن تھا 2009 سے, یہ ایک پروگرامر نے اس کو لانچ کیا, اس کے بعد یہ مارکیٹ میں آئی. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ دوسرا مین کوشچن ہمارے پاس جو ہمارے مائنڈ میں اٹھتا ہے کہ کرپٹو کرنسی تو ہمارے پاس ہے, لیکن کرپٹو کرنسی کے ایڈوانٹیج کیا ہیں, ایسی کیا چیز ہے اس کے اندر کہ ہم اس کو یوز کریں, ہم کیوں نہ اپنے پیسے کو یوز کریں, کیوں نہ ہم فزیکل یوز کریں, ایسی کیا چیز ہے کہ ہم اس کو ہی یوز کرتے ہیں. تو اس کے کچھ ایڈوانٹیج ہیں. ایڈوانٹیج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کے پاس ہے ایزی ٹرانزیکشن. اس کا لین دین انتہائی آسان ہے, کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوتی, کوئی اس میں فراڈ نہیں ہوتا, کوئی اس میں اسکیم نہیں ہوتا, ایزی ٹرانزیکشن ہے. دوسرا جو ہے وہ اثاثوں کی منتقلی جو ہوتی ہے وہ بہت ایزی تھی. ان کو میں سب کو نا اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جا کے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں, پہلے فی الحال صرف میں ان کا نام بتا رہا ہوں. اس میں ایسیٹس ٹرانسفر, اثاثوں کی منتقلی بہت آسان طریقے سے ہو جاتی ہے. کانفیڈینشیل ٹرانزیکشنز, ایک خفیہ لین دین آپس میں, کوئی زیادہ اس میں لمبی چوڑی کہاوت نہیں کرنی پڑتی, کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑتا, ایزیلی ہو جاتا ہے, خفیہ طور سے ہو جاتا ہے. لو ٹرانزیکشن فیس, کم لین دین کی فیس ہے. مین کہ اگر کوئی کرپٹو کرنسی میں انٹری لینی ہے, یا بیچنا ہے, یا خریدنا ہے, یا انٹری ہونی ہے, یا ایگزٹ لینا ہے, تو اس کی فیس انتہائی معقول, انتہائی کم رکھی گئی ہے انہوں نے.
اچھا گیو اسیس ٹو کریڈٹ, آپ کریڈٹ تک رسائی, اپنے کریڈٹ تک رسائی آپ خود حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جب تک آپ نہیں چاہیں گے آپ کے اکاؤنٹ تک کوئی دوسرا بندہ رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہولڈ اونرشپ, یہ آپ کی اپنی ملکیت ہے. آپ کی ملکیت یہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ کیسے آپ کی ملکیت دوسروں میں کیسے کنورٹ ہوتی ہے. اس کے بعد اسٹرانگ سیکیورٹی, سب سے جو بیسک چیز ہے اسٹرانگ سیکیورٹی. اس کے اندر سیکیورٹی اتنی کمال کی اسٹرانگ سیکیورٹی ہے, کتنی کمال کی سیکیورٹی ہے, اس میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے اکاؤنٹ تک کوئی دوسرا بندہ رسائی حاصل کر لے گا. تو یہ اس کے اندر سب سے کچھ مین پرپس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. ایڈوانٹیج, اب ایڈوانٹیج میں جو فرسٹ پہ ہم نے پڑھا ہے وہ ایزی ٹرانزیکشن. ایزی ٹرانزیکشن کیسے ہے, ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس کے اندر ٹرانزیکشن بہت ایزی ہوگی؟ تو اس کی ٹرانزیکشن کو ایزی اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر رہا ہوں. ایزی ٹرانزیکشن کیا ہے؟ فار ایگزامپل آج سے کچھ دور پہلے کی بات کریں, کرپٹو کرنسی سے پہلے کی یا کرپٹو کرنسی سے ہٹ کے کسی بھی بزنس میں بات کریں, فزیکل بزنس میں, تو آپ کاروبار کرتے ہیں, تو کاروبار کرتے ہیں, ڈیلنگ کرتے ہیں, مبین میں آپ کا کوشچن بعد میں لیتا ہوں. کرپٹو کرنسی کے اندر آپ جب بھی ڈیلنگ کرتے ہیں یا دوسرے میں کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ میں یہ کچھ سائٹ پہ ہٹ کے نا, کرپٹو کرنسی تو ڈیجیٹل ہے, میں فزیکل کرنسی کی طرف جا رہا ہوں. فار ایگزامپل آپ کی کوئی شاپ ہے, آپ کی کوئی مارکیٹ ہے جس میں کام کر رہے ہیں فزیکل, آن لائن نہیں فزیکل, تو وہ جب آپ وہاں پہ کام کرتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے لین دین کے لیے؟ فار ایگزامپل میں نے کسی سے کچھ بائی کرنا ہے, میں نے موبائل خریدنا ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ مجھے اس کی رسید لینی پڑتی تھی. یا میں نے کوئی زمین خریدنی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا, کاغذی کاروائی بہت زیادہ ہوتی تھی. اس کے علاوہ بروکرز کی فیس بہت زیادہ ہوتی تھی, لوگوں کو کمیشن دینا پڑتا تھا. فار ایگزامپل میں کچھ مکان کرائے پہ لینا چاہتا ہوں یا خریدنا چاہتا ہوں, اس کے لیے مجھے سب سے پہلے تو کاغذی کاروائی بہت زیادہ, جی اپنے نام کرنا ہے, انتہائی اعلیٰ قسم کی ایک زبردست فیس ہمیں جو دینی پڑتی ہے. اس کے بعد بروکرز کی فیس ہوتی ہے, اس کے بعد ایجنٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کمیشن ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں تھیں کہ ایک آپ کے پاس بے شمار اتنی فنڈ وغیرہ ہو جاتی تھی کہ آپ اتنے کی, اگر آپ نے 2 لاکھ کی زمین لینی ہے تو 2 لاکھ میں سے آپ کو 30%, اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, 30% تک تو آپ کو اس کی فیس دینی پڑ جاتی تھی, جو کاغذی کاروائی میں, بروکر کی فی میں, کمیشن میں ادھر ادھر کر کے لوگوں کو دینا پڑتا تھا, رشوت کے طور پہ دینا پڑتا تھا کہ میرا کام جلدی کر دو. ان ساری چیزوں کو کرپٹو کرنسی نے کہا جی گڈ بائے, بائے بائے, ٹاٹا, آپ کا کوئی جگہ نہیں ہے اس مارکیٹ, آپ جا سکتے ہیں. اب میں آ گئی ہوں, کرپٹو کرنسی نے یہ کہہ دیا. کرپٹو کرنسی کیا چیز ہے؟ کرپٹو کرنسی نے کہا ہے جی میں ٹرانزیکشن اتنی ایزی بنا دوں گی کہ نہ ہی کوئی کاغذی کاروائی کرنی پڑے گی, نہ ہی کوئی بروکر کی فیس ہوگی, نہ ہی کوئی کمیشن ہوگا, نہ ہی مجھے کسی کو رشوت دینے کی ضرورت ہے. ایزی ٹرانزیکشن اویلیبل فار ایوری پرسن, ہر بندہ اس تک ایزیلی رسائی حاصل کر سکتا ہے. اس میں کوئی امیر غریب کا چکر نہیں ہے, اس میں کوئی اتھارٹی کا چکر نہیں ہے. پاکستان کا ایک مڈل کلاس بندہ اٹھ کے اس میں انٹری لے سکتا ہے, پاکستان کا ایک ہائی کلاس بندہ اٹھ کے اس میں انٹری لے سکتا ہے, پاکستان کا ایک لو کلاس بندہ اس میں انٹری لے سکتا ہے. ہر بندے تک یہ اویلیبل ہے اور ایزی ٹرانزیکشن ہے. اور لین دین کا کام اتنا شفاف ہوتا ہے, اس میں آپ اپنا اکاؤنٹ خود دن میں 10 بار چاہیں تو اپنا آڈٹ کر سکتے ہیں. اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کس کو کر رہا ہوں, کیسے کر رہا ہوں, درمیان میں کس کو ثبوت کے طور پہ کسے رکھوں, ضامن کے طور پہ کسے رکھوں. ایسا کچھ نہیں ہے اس مارکیٹ کے اندر. اگر کوئی بندہ کاروباری ہے یا کاروبار کرتا رہا ہے یا کوئی لین دین کا کام کرتا رہا ہے تو جو بات میں نے سمجھائی ہے آئی تھنک سو کہ اس کے مائنڈ میں بہت زبردست طریقے سے بیٹھی ہوگی. ایزی ٹرانزیکشن, سمپل ورڈ. نیکسٹ آپ کے پاس دوسرا تھا سیٹس ٹرانسفر, اثاثوں کی منتقلی. میں ایک دوسری چیز آپ کو بتاؤں کہ میں نے فار ایگزامپل دیتا ہوں, میں ساتھ ساتھ آپ کو ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. آپ لوگ ایک زمین خریدتے ہیں کہ آپ نے 10 کنال کی ایک زمین خریدنی ہے. وہ 10 کنال کی جب زمین خریدتے تھے تو کیا کرتے تھے, 2 پارٹیاں ہوتی تھی, لینے والی دینے والی, اور ایک تیسری پارٹی بھی درمیان میں ہوتی تھی جو ایجنٹ کے طور پہ آتی تھی. اب آپ کیا کرتے تھے کہ جب آپ نے زمین بیچنی ہے, بیچ دی. فار ایگزامپل آپ کے گروپ میں 2 نام میرے سامنے شو ہو رہے ہیں, ایک احد ہے, ایک مبین ہے. احد نے مبین کو زمین بیچ دی. اب کیا ہوگا, اب ایسے ہوگا کہ احد نے جو زمین بیچی ہے وہ اپنے نام جو اس کے زمین تھی اس کو بھی منتقل کرے گا, اس کو بھی منتقل کرے گا.
اور اس کے بعد کیا ہوگا, آپ مبین کو کوئی 3-4 لاکھ روپیہ اس کے اوپر اور لگانا پڑے گا کہ یہ زمین میرے نام ہو جائے, میرے نام پہ رجسٹر ہو جائے, اس کے کاغذ بن جائیں, یہ فزیکلی طور پہ میرے پاس کوئی ثبوت ہو کہ لوگ مجھ سے یہ نہ کہہ دیں کہ اٹھ جا بھی, یہ تیری جگہ نہیں ہے, چل گڈ بائے, نکل یہاں سے. ایسا کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہاں پہ. تو یہ اس ساری چیز کو بھی کرپٹو کرنسی نے کہہ دیا ہے جی گڈ بائے, نکل جا, تیرا بھی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ دوسری جگہ. دوسری چیز اسیٹس ٹرانسفر, اثاثوں کی منتقلی اتنی آسان بنا دی ہے کہ میں نے فار ایگزامپل میں ہوں اور اس گروپ میں آپ کے دوسرا ممبر کیا نام ہے, عمران صاحب ہے. میں نے عمران کو فار ایگزامپل ایک کوئن بیچنا ہے یا کچھ میں نے یو ایس ڈی ٹی بیچنی ہے, کچھ ڈالر بیچنے ہیں, تو کیا کروں گا کہ میں اس سے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دوں گا, چاہے وہ 1 لاکھ ہو, چاہے وہ 1 کروڑ ہو, چاہے وہ 10 لاکھ ہو, چاہے وہ 10 روپے ہو, وہ میں اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا, اسے یو ایس ٹی دے دوں گا. درمیان میں رسید کہاں آ جائے گی؟ رسید آپ کے پاس فزیکلی طور پہ کرپٹو کرنسی آپ کو دے دے گی, اور وہ رسید دے گی جو آپ کو انٹرنیشنل طور پہ مارکیٹ مانے گی, رجسٹرڈ ہوگی, اس میں کوئی اسکیم کا چکر نہیں ہوگا, کوئی اس میں فراڈ کا چکر نہیں ہوگا, اس میں کوئی لین دین نہیں ہوگا, اس میں کسی تیسری پارٹی کی منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی. اسی لیے اثاثے ایک دوسرے سے لین دین میں بہت کم اخراجات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. کرپٹو کرنسی نے یہ ایک سہولت آپ کو دے دی. یہ میں بزنس مین سے مخاطب ہوں, جتنے بھی آپ لوگ ہیں میں چاہتا ہوں آپ سارے بزنس مین بنے, تو میں بزنس مین لوگوں سے ہی مخاطب ہوں, اس لیے بزنس کی بات کرتا ہوں. اچھا, نیکسٹ آپ کے پاس تھا کانفیڈینشیل ٹرانزیکشن. یہ جو آپ نے تیسرے نمبر پہ چیز پڑھی تھی یہ والی, کہ ایک لین دین جو ہے اس میں وہ بہت ہی ایک کہیں تو خفیہ, ایک بہت پروٹیکشن کے اندر, کہ اس میں کوئی فراڈ نہیں کر سکتا, آپ کے پاس کوئی آپ کا بیلنس نہیں چیک کر سکتا جب تک آپ نہیں چاہیں گے. اچھا, میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں, فیس بک آپ کی ہے, کیا آپ کی فیس بک یا آپ کا واٹس ایپ یا آپ کا کوئی میسنجر کوئی دوسرا بندہ یوز کر سکتا ہے؟ آئی تھنک سب کا آنسر نو میں ہوگا. کوئی بندہ یوز نہیں کر سکتا. کب تک یوز نہیں کر سکتا بھائی تب تک یوز نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنا پاسورڈ اسے نہیں دیں گے, جب تک آپ اپنا موبائل اسے نہیں دیں گے, جب تک آپ اسے اپنا ای میل ایڈریس نہیں دیں گے, تب تک وہ بندہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا. وہ نہیں دیکھ سکتا کہ آپ کے میسجز کیا ہیں, آپ کس سے بات کر رہے ہیں, کب کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کیا بات ہو رہی ہے. وہ آپ کی شیئرنگ نہیں کر سکتے آپ اس کے ساتھ. کب کریں گے؟ جب آپ کے اس کو پاسورڈ دیں. کرپٹو کرنسی کے اندر جو آپ کا پاسورڈ ہے وہ آپ نہیں دیتے کسی کو, آپ کا ریکارڈ اتنا خفیہ ہے تو کوئی بندہ چیک ہی نہیں کر سکتا کہ آپ کے پاس کتنے ملین ہیں. میں ملین کی بات کر رہا ہوں, آپ کے پاس کتنے ملین ڈالر ہیں, وہ کوئی بندہ دیکھ ہی نہیں سکے گا. کب تک نہیں دیکھ سکے گا؟ جب تک آپ کا اپنے کنٹرول میں ہے. تو یہ ایک نقد اور یا کریڈٹ استعمال کرتے ہوئے لین دین کی تاریخ کی جائے. بینکوں کے لین دین بہت زیادہ ہوتے تھے, بینک اسے ریکارڈ میں رکھتے تھے, بینک اسے فزیکل رپورٹ بنا کے دیتے تھے, اتنے پیسے اس نے لے لیے, اتنے دے دیے, رسید دیتے تھے. وہ سارے جھنجھٹ سے کرپٹو کرنسی نے جان چھڑوا دیا. اگلی چیز بہت امپورٹنٹ, لو ٹرانزیکشن فیس. اچھا, اس میں پھر ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے عمران سے کچھ زمین بائی کرنی ہے, میں نے خریدنی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ میں اسے زمین خریدوں گا, زمین خریدنے کے مجھے پیسے دینے پڑیں گے. کس کو دینے پڑیں گے بھائی؟ مجھے پیسے دینے پڑیں گے ایجنٹ کو, مجھے پیسے دینے پڑیں گے کمیشن کے طور پہ, مجھے پیسے دینے پڑیں گے اس کی رجسٹری کے طور پہ, مجھے پیسے دینے پڑیں گے اس بندے کو جو مجھے عمران کے پاس لے کے گیا. عمران کو کسے پیسے دینے پڑے؟ عمران کو پیسے دینے پڑیں گے کہ اس کی زمین جس ایجنٹ نے بکوائی ہے, عمران کو اسے پیسے دینے پڑیں گے جو عمران کو مجھ تک لے کے آیا. عمران کا بھی خرچہ, میرا بھی خرچہ. تو بھائی اتنی زیادہ فی میں بیچنے پہ بھی دے رہا ہوں, خریدنے پہ بھی دے رہا ہوں. میں پاگل ہوں؟ آئی ایم دا اسٹوپڈ پرسن آف دی ورلڈ اگر میں اتنی زیادہ فیس وداؤٹ اینی ریزن دے دوں سب کو. کیا میں پاگل ہوں؟ میرے ماتھے پہ پاگل لکھا ہوا ہے کہ ایسا سب کچھ ہو جائے؟ نہیں, ہم کرپٹو کرنسی نے ہمیں اس بات سے بھی سیو کیا. کرپٹو کرنسی نے کہا جی بائے بائے, یہاں سے بھی آپ کی جان چھوٹ گئی, کوئی ٹرانزیکشن فیس نہیں. آپ کرپٹو کرنسی کے اندر $10 بائی کریں, $10,000 بائی کریں, $1 کروڑ بائی کریں, آپ کی فی کتنی ہوگی؟ $0.0001, $0.00 نہ ہونے کے برابر. ہر ٹرانزیکشن پہ آپ کی فی اتنی ہوگی کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کچھ فیس دی ہے. یقین مانے, میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے 1 ماہ ٹرانزیکشن کرنے کے بعد
ایک ماہ میں نے کام کرنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یار اس کی تو فیس بھی ہوتی ہے, چیک کیا کتنی فیس ہوتی ہے, تو یقین مانے آپ کے لیے یہ نئی بات ہوگی, میں نے جب دیکھا تھا میرے لیے بھی نئی بات تھی کہ 1.5 ماہ کے اندر میں نے جو منافع ارن کیا تھا اس کا 0.0001% بھی وہ اس کی فی نہیں تھی. اتنی لو ٹرانزیکشن فی ہے. اس گروپ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, عمران ہے, ارسلان ہے, عامر ہے, علی ہے, یہ بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے ابھی بائیں کی ہے, باقیوں کا نام میرے سامنے نہیں آ رہا تو مجھے نہیں لے رہا میں, تو انہوں نے بائیں کی, ان سے پوچھیں ذرا کہ کتنی فی ہے. بالکل فی نہیں ہے, بالکل لو فی ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, لو ٹرانزیکشن فی, جو باقی سب چیزوں سے اس نے کیا کروا دیا, آپ کی جان چھڑوا دی. یہ کرپٹو کرنسی کا ایک اور مین ایڈوانٹیج تھا. نیکسٹ آپ کے پاس کہ آپ کے کریڈٹ پہ, آپ کے انٹرنیٹ پہ, آپ کے اکاؤنٹ تک, کرپٹو کرنسی کے مین اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنا ہر بندے کے کام نہیں, ہر بندہ نہیں کر سکتا. ہر بندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ہر بندہ تب نہیں کر سکتا جب آپ کے پاس پاسورڈ ہی نہیں آپ اسے دیں گے, تو آپ وہ کیسے آپ کا کر لے گا؟ سیم کہ یہ آپ کا کریڈٹ کوئی دوسرا بندہ یوز نہیں کر سکتا. اس کو میں شارٹ کر. اچھا نیکسٹ آپ کے پاس ہولڈ آنرشپ. کرپٹو کرنسی نے آگے ساری وہ جو ایک رقم کو نامزد کرتے تھے, یہ ملک طلحہ سر میں آپ کا کوشچن بعد میں لیتا ہوں, میٹنگ یہ اس کا ٹائم کم کر کے نا, مطلب یہ سیشن اینڈ کر کے نیکسٹ سیشن میں ہم کوشچن آنسرنگ کا کریں گے, وہاں پہ آپ کا کوشچن لیں گے. ہولڈ آنرشپ نے کیا کیا, ایک روایتی جو بینک کا رہی ہے ہمارے پاس کی سسٹم ہے, جو بینک سسٹم ہے, ٹریڈیشنل بینکنگ سسٹم ہمارے پاس جو ہے کہ کوئی بندہ اگر مر جائے, اللہ نہ کرے کہ کوئی بندہ مر جائے, اس کے نام پہ بے شمار زمین ہے, تو وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ بھائی پہلے اس کے گھر والوں کو بلاؤ, کس کس کو بلاؤ, کیا کرو, وہ اس کے ہزاروں جھنجٹ ہوتے تھے, کتنے لمبے چکر ہوتے تھے کہ یہ کرنا پڑتا ہے. اس سارے سے بھی اس نے جان چھڑوا دی کرپٹو کرنسی نے. یہ خفیہ طریقے سے اس کے آپ مالک ہیں, آپ کا پاسورڈ جس کے پاس ہے وہ مالک ہے, دوسرا بندہ اس تک رسائی حاصل کر نہیں سکتا. ہولڈ آنرشپ. اچھا لاسٹ پہ آپ کے پاس تھا اسٹرانگ سیکیورٹی. اسٹرانگ سیکیورٹی کس کی سیکیورٹی, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کوئی آپ کا کوئی ہیکر, کوئی بڑے سے بڑا ہیکر بھی آ جائے تو وہ اس کو چھیڑ نہیں سکتا. آپ کے لین دین, آپ کے پیسے کوئی نکال نہیں سکتا. آپ اگر آپ کا اکاؤنٹ ویریفائڈ ہے, علی نے آج اکاؤنٹ ویریفائی کیا ہے, عمران نے ویریفائی کیا ہے, ارسلان نے ویریفائی کیا ہے, ان سے پوچھیں ان کے کتنے ڈالر کسی نے نکال لیے. بھائی ان کے اکاؤنٹ کا یقین مانے مجھے بھی نہیں پتا کہ ان کے اکاؤنٹ میں کتنے کتنے پیسے پڑے ہیں, انہوں نے کتنے کتنے بائی کر لیے, اور یہ بتاتے بھی نہیں ہیں. یہ ڈالر جب تو یہ بتاتے, اسی لیے مذاق کر رہا ہوں, تو یہ کوئی بندہ دوسرے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا, جو مرضی ہو جائے. اچھا اس کے بعد آپ کے پاس یہ تھے, اس کے کچھ ایڈوانٹیج تھے. اب ایڈوانٹیج کے بعد میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہسٹری کچھ منٹ رہ گئے, 7 منٹ ہیں ابھی میٹنگ اینڈ ہونے میں, تو وہ میں دوبارہ کرتا ہوں. ہسٹری چیک کریں, ہسٹری چیک کریں, آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہی ہے. ہسٹری پہ دیکھیں کہ اگر کسی بندے نے $10,000 2015 میں انویسٹ کیے تھے, 2015 میں اس نے انویسٹ کیے تھے, تو آج اس کے پاس کتنے ڈالر ہونے چاہیے؟ 3,82,539 ڈالر, مطلب ملین میں. اگر $10 آپ نے 2016 میں انویسٹ کیے تھے تو آپ کے پاس کتنے ہونے چاہیے؟ $10,000 آپ نے 2017 میں انویسٹ کیے تھے, تو اب آپ کے پاس کتنے ہونے چاہیے؟ تو آپ کے سکرین پہ شو ہو رہا ہے, یہ ایتھیریم کا ایک کوئن کا میں نے USDT چارٹ بنایا ہے آج کا, 2015 سے لے کے آج تک اس کے پاس کتنے کوئن ہونے چاہیے اور کتنے ہونے چاہیے تھے. اگر آپ نے 2015 میں, 2016 میں, 2017 میں بائنگ کی ہوتی, تو آج یقین مانے آپ اپنی پوری فیملی, آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں, چاچے مامے, ادھر ادھر کے ملا کے, باپ دادا, سب کچھ ملا کے جتنے پیسے ان کے پاس ہیں, ان کے مقابلے میں اکیلے آپ کے پاس ہونے تھے. اگر میں یہ غلط نہیں کہہ رہا تو یہ 2015 میں اگر آپ نے بائنگ کی ہوتی ہے $1,000 کی. اچھا دوسرے نمبر پہ آ جائیں. اب میں بٹ کوئن کا گراف آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں. بٹ کوئن کا بھی سیم ہے, دیکھیں ذرا. اگر آپ نے $10,000 2013 میں بائی کیے تھے, 2016 تک بائی کیے ہیں, 2013 14 15 16 تک بائی کیے ہیں, تو آپ کے پاس کتنے ڈالر ہونے چاہیے تھے؟ کوئی ڈبل نہیں ہے, ٹرپل نہیں ہے, کوئی 4 گنا نہیں ہے, اور بھائی یہ 10 گنا ہے, یہ 50 گنا ہے. یہ اتنی بڑی ہیوج پروفٹ ہے کہ آپ لوگ صرف اس کو سوچ کے, آپ اس کو صرف جسٹ میں اس کے بارے میں, مارکیٹ کے بارے میں اکثر ایک ورڈ یوز کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں جتنا جھوٹ بولے وہ کم ہے.
یہ وہ مارکیٹ ہے اس کے بارے میں جتنا جھوٹ بولا جائے کہ میں نے اس میں سے اتنا ارن کر لیا ہے، بھائی مان لو بھی کیا ہوگا. اگر میں اس گروپ میں عمران بیٹھا ہے، عمران کہہ دے، عامر بیٹھا، وہ کہہ دے کہ میں نے کل کے دن میں $5000 ارن کیا ہے، بھائی میں تو آنکھیں بند کر کے مان لوں گا بھی واقعی تو نے کیا ہے، میں مان لوں گا بھی تو نے کر لیا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے اس مارکیٹ کے بارے میں بھی تو کر سکتا ہے. آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہا ہے 2013 سے لے کے 2016 تک کا گراف. اچھا اب دیکھیں ہسٹری دیکھیں اس کی بائی مارکیٹ کیپ. مارکیٹ کیپ اسے کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں نے کتنا انویسٹ کیا ہے. لوگوں کا رجحان 2012 میں کچھ نہیں تھا، زیرو پہ تھا. یہ 2012 پہ زیرو پہ تھا. اب 2012 سے لے کے 14 پہ تھوڑا سا بڑھا، 2016 سے تھوڑا سا بڑھا، 2018 پہ آگے دیکھیں 18 19 20 21 یہاں پہ آگے دیکھیں تو یہ کہاں پہ چلا گیا ہے. یہ $15,000 2018 پہ تھا. اب 2021 ہے، اب اس کی ویلیو پتہ کتنی ہے؟ $50,000 ایک کوئن کی ویلیو ہے، جو 2012 میں زیرو تھی، 2014 میں 2018 میں آگے 5,000 ہوئی، 15,000 ہوئی. آج اس کی ویلیو $50,000 ایک کوئن کی ویلیو ہے، جو آج سے 10 سال پہلے چلے جائیں، 15 سال پہلے چلے جائیں، زیرو پہ تھا، لانچ ہی نہیں ہوا تھا. اس کی ویلیو اتنی زیادہ انکریز ہو گئی ہے. تو یہ بچے آپ کے پاس اس کی مارکیٹ کیپ، اس نے اتنے ڈالر اس میں انویسٹ کیے. اور یہ ڈائریکشن جو میں نے جج کیا، جو میں نے ابھی تک اس میں سے کچھ لرن کیا ہے، وہ یہ چیز ہے کہ اس کرنسی کی، اس کرپٹو کرنسی کی صرف 2 ڈائریکشن ہے. جو بندے اس گروپ میں کام کریں گے ان کے پاس صرف 2 آپشن ہے، 2 ڈائریکشن ہے، صبر یا منافع. 2 ہی چیزیں ہیں. تیسری چیز اس کو میں نہیں آنے دوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے کرم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توفیل ہم ان کو تیسری چیز پہ نہیں لے کے جائیں گے، کوئی وہ خود بھی نہیں جائیں گے. ایک آپ صبر آپ کے پاس ہونا چاہیے، دوسرا بھی پروفٹ لیتے جاؤ. دیر از نو لاس اف یو ہیو، جسے اردو میں کہتے ہیں صبر. اگر آپ کے پاس صبر ہے تو آپ جتنا پروفٹ چاہیں اتنا ارن کر سکتے ہیں. صبر والی گیم ہے. مین کبھی اوپر چلی جائے گی، کبھی نیچے آ جائے گی، تو تھوڑا صبر بھی کرنا پڑ سکتا ہے. نیکسٹ، میرا آپ لوگوں سے وعدہ، میرا آپ لوگوں سے ایک ہی وعدہ ہے کہ آئیں اس گروپ میں انویسٹ کریں اور ہیوج پروفٹ کمائیں. اور میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ کہ آپ ہمیشہ پروفٹ میں ہوں گے، کبھی آپ لاس میں نہیں جائیں گے. اگر آپ طریقے سے اور اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق گیم کرتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی لاس میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اٹس مائی پرومس ود یو، اٹس the promise of my team with you. Inshallah you will never go with loss. You will always in profit inshallah. آپ کے پاس اسکرین پہ وہ میں نے گروپ میں بھی آپ کے پاس ہے کہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم کے ساتھ. پاس اینڈ ہے میٹنگ کا، آپ کر سکتے ہیں. یہ جو نمبر اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں یہ ہمارے ایڈمن کے نمبر ہیں. آپ ان کے سے کانٹیکٹ کر کے، یا گروپ میں ڈفرینٹ ایڈمن ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے آپ کر سکتے ہیں. اچھا اب میں میٹنگ کو 1 منٹ کے لیے اینڈ کر کے دوبارہ جوائن کرتا ہوں، اور جوائن کر کے ہم یہ والا لاسٹ جو ہمارا سیشن ہے کہ کویشچننگ، وہ کویشچننگ کا ہم دوبارہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. جن کے جتنے بھی کویشچن ہوں گے 1 بائی 1 ہم سب کے کویشچن آج انشاءاللہ اس پہ سنیں گے، ان کو آنسر کریں گے. آپ کے مائنڈ میں جس قسم کا جیسا بھی کویشچن ہے، اور آج کی جو میٹنگ کے والے سے کوئی کویشچن ہے تو وہ بھی ابھی ہم اس کو سنتے ہیں. اب میں میٹنگ اینڈ کر کے نا دوبارہ انشاءاللہ اس کو ابھی 1 منٹ میں دوبارہ لنک سینڈ کرتا ہوں. آپ گروپ میں چلے جائیں، میں میٹنگ یہاں سے اینڈ، کیونکہ میٹنگ اس لیے اینڈ کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ ٹائم ہو جاتا ہے نا اس کا، 40 منٹ کے دیتے ہیں وہ زوم والے، وہ 40 منٹ ہمارے پورے ہو گئے ہیں تو 2 منٹ رہتے ہیں. تو میں یہ ختم کر کے نا دوبارہ لنک سینڈ کرتا ہوں، تو انشاءاللہ ہم پھر اس کو جوائن کرتے ہیں. ود ان 1 منٹ 2 منٹ ہم اس کو دوبارہ جوائن کر رہے ہیں انشاءاللہ.